بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے دکھا دیجیے، بلا لیجیے۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، بلا لیجیے مدینے اور بلا لیجیے مدینے اور قدموں میں بسا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبد خضرا، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجیے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے، میرے آقا مدینے دکھا دیجیے، بلا لیجیے۔ مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، بقیع پاک ہی آقا، بقیع پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجیے، میرے آقا مدینے مجھے بھی مدینہ دکھا دیجیے، میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ عقیدت سے بنا نالین جس در سید آئی، عقیدت سے بنا نالین جس در
سید آئی، مجھے بھی سید الشہداء، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، علی و فاطمہ حسنین، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے۔ ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، میسر ہو اگر کاتب، میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجئے، میرے آقا مدینے مجھے بھی مدینہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے مجھے بھی بلا لیجئے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، بولو رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام عادت سر کو جھکائے عشق رسول پاک میں سر جھکائے عادت عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بادب سر کو جھکائے عشق رسول پاک میں سر جھکائے بادب عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام تیار ہو جاؤ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام جو راستہ اب اپنی گاڑی پہ سوار ہو کر آئے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ مسجد قباء سے مسجد نبوی کا جو فاصلہ ہے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کبھی میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصہ اونٹنی پر سوار ہو کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. اور آج اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو عالم اسلام کی پہلی مسجد میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. سب سے پہلے اسلام کون لے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون پڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. غار ثور میں آپ کا کس گود میں سر رکھ کے آپ نے سوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایڑی مبارک پر سب سے پہلے کس نے اسے ضرب لگائی صاحب کے زہر سے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر سانپ نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں تھے کہ میں ابوبکر سے آگے سبقت لے جاؤں. ایک غزوے کا موقع ہوا. آپ نے فرمایا کہ جس صحابہ کو جس نے استطاعت ہے وہ اس غزوے کے لیے قربان کرتے. سب اپنا مال و متاع اکٹھا کر کے آئے. عثمان غنی آدھا گھر کا چھوڑ کے آئے, آدھا لے کے آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا سامان اکٹھا کیا. چھوٹی سی گٹڑی بنی, اپنا کپڑے اتارے, ٹاٹ کا لباس پہن لیا, دیواروں کے اوپر ہاتھ لگایا کہ کہیں کوئی سوئی تو باقی نہیں رہ گئی. اور جب پہنچے تو ابوبکر صدیق گھر سامان لے کر پہنچتے ہیں. چھوٹی سی گٹڑیاں رکھ دی. عمر بن خطاب بھی خوش ہو رہی ہیں کہ آج میں سبقت لے گیا. اور ابوبکر صدیق سے سبقت لے گیا. اور اسی طرح جب آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو, فرمایا کہ آدھا سامان لے آئے ہوں, آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ آئے ہوں. فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو, فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر یہ واقعہ ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہو رہی ہے. جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے جبریل کیسے آنا ہوا, فرمایا کہ اللہ سلام پیش کیا. فرمایا کہ اللہ نے پیغام بھیجا. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہماری عبادت ہے. اس کے بعد چھوٹی سی ایک مسجد ہے, مسجد الفتح, جہاں نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. مسجد الفتح یہ آپ کے الٹے آتے پہاڑی کے پر چھوٹی سی مسجد الفتح, جہاں میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. اور اسے کے نیچے کالے پتھر والی مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سلمان فارسی کالے پتھر والی مسجد ہے, مسجد فارسی ہے. اور اسی طرح آپ کے اسی الٹے ہاتھ پہ بڑی جو مسجد دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کی, جہاں 3 صحابہ کرام کے خیمے تھے جو خیمے کو شہید کر کر یہ مسجد بنا دی. اور یہاں مقیمی حضرات 5 کا نماز با جماعت ادا. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے تو ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہم اس اللہ اکبر کی صدا کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. حیا علی الصلاۃ اور صلاح کی طرف, حیا علی الفلاح اور فلاح کی طرف, لیکن ہم فلاح حاصل نہیں کرتے. ہم دنیا کے کاروبار میں ہم کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے, لیکن اپنے اندر تو جھانک کر دیکھیں تو ہماری کمی کیا ہے کہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ ہم 5 کا نماز کو چھوڑ چکی ہے. ہم اس رب کی عبادت کو چھوڑ چکی ہے, بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن اس دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے, یہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی مبارک پر سو کر اٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم کریں تو آپ کے لیے ایک اچھا سا لحاظ بنا. ہمارا اول قبلہ تھا, اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تو کفار مسلمان صحابہ کرام پر ہنسا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کا ایک قبلہ نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا چہرہ انور, اپنا روح انور آسمان کی طرف اٹھاتے اور دل ہی دل میں دعا کرتے کہ یا باری تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو, جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. تو بنو سلمہ کے قبیلے میں غالباً ظہر عصر کی نماز پڑھا رہے تھے, 2 رکعت پڑھا چکے. وہی نازل کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک, اپنا رخ انور بیت اللہ کی طرف پھیر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سفید چیخیں محسوس کی. تو مجاج قدم قدم پر نیکی ہے, درود و پاک کا ذکر کرتے رہے, دنیا کی باتوں کو غفلت کر رہے, اور اسی طرح جہاں جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے. کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ سے زندگی میں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کوئی پتہ نہیں یہ مقامات دوبارہ ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو خدا رہے ان لمحوں کو قیمتی بنا لو, تاکہ جب ہم روز قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو انشاءاللہ یہ احد کا پہاڑ جنت کے دروازے پر ہمارا استقبال کریں گے. غزوہ شروع ہونے سے پہلے میرا نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی کٹرا ہے جس کا نام جبل رماد. جب آپ پہاڑ کو کہتے ہیں اور رماد کہتے ہیں تیر اندازوں جن کے نشانے بالکل صحیح لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو شکست ہو یا فتح ہو, آپ نے یہ مقام یہ طرح نہیں چھوڑنا. لیکن ہم صحابہ کرام کو بس نہیں کہہ سکتے.
गनीमत इकट्ठा करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे उतरे तो हजरत खालिद बिन वलीद जो उस टाइम कुफार के घोड़ों के सिपा सलार थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने खालिद जगह देकर वहां से वार किया तो उसमें हमारे 70 सहाबा कराम ने जाम शहादत नोश फरमाई। इसी गज़वे में नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंतान मुबारक भी शहीद हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे तो ये वो पहाड़ खुल गया, इसने आपको पनाह दी। उसमें ऐसी प्यारी खुशबू है जैसे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर यहाँ से रवाना हुए। इसी गज़वे में मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी शहादत का रुतबा पाया। हिंदा नामी खातून जिसने अपने गुलाम हबशी से कहा कि जिसने हमजा को शहीद किया तो उसको मैं उसके वजन के मुताबिक सोने चांदी में तोल कर आजाद कर दूंगी। तो हबशी ने पीछे से वार किया तो उस नामूस ने ऐसे ज़ल्म ऐसे ज़हर ढाए कि आपकी होंठ मुबारक काट दिए, आपकी कान मुबारक काट दिए, आपकी नाक मुबारक काट दी। फिर भी हमजा का कलेजा ठंडा न हुआ। कहा कि ऐ हबशी मेरा गुलाम हमजा का सीना चाक कर उससे कलेजा निकाल दे। जब वो कलेजा निकाल कर उसने हिंदा को दिया, हिंदा रुमात की पहाड़ी पे चढ़कर चबाने लगी तो वो ना चबाया गया, वो हलक से भी नीचे ना उतर सका। बाद में हिंदा मुसलमान हो गई। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर बैठती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपना चेहरा अनवर फेर लेते और फरमाते क्या हिंदा तुम मेरे सामने ना आई कर, मुझे अपने चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आती है। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तला मिली कि आपके प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। तो अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू मुबारक जारी हो गया। आप सल्लम ने अपने चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाया और दिल में दुआ की कि या बारी ताला मैंने तेरे दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, अब तो तू मुझसे राजी हो जा। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शोहदा को उठाकर जन्नत बकी की तरफ चलने लगे और पहाड़ धाड़े मार कर रोने लगा, सांस चलने लगा। आपने ओद को जुबान दी, क्या है ओद, तुझे मालूम नहीं कि मेरा मदीना तो थोड़ा सा है, तेरी मुसाफिरत बहुत बड़ी है, तो मेरे मदीने में कैसे समाएगा। तो ओद वहीं रुक गया और उससे आवाज़ है कि अल्लाह के रसूल ये मेरे शोहदा हैं, इनको मेरे दामन में दफना दो ताकि तब मैं क़यामत की ज़ियारत करता आऊंगा। और इसी तरह जब आप अपने चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए आएंगे तो मैं आपकी भी ज़ियारत करूंगा। इसी तरह हुजाज सामने जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, एक बस सूरह फातिहा 3 बस सूरह इखलास पढ़ेंगे। पहाड़ी के ऊपर आपने नहीं चढ़ना क्योंकि नीचे 70 सहाबा कराम आराम फरमाए और बेद भी होती है, तो हम तो सहाबा कराम की खाक के बराबर भी नहीं है। और जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको खाने नहीं लुटाएंगे। 10 मिनट का टाइम है क्योंकि 40 मिनट हो गए 11 बज के और हमारे नमाज का वक्त भी ज़ोहर का करीब आ रहा है। आका मुझे मदीना बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने दिखा दीजिए, तैबा दिखा दीजिए। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, महकती है वो राह।
پاکستان بنگلہ دیش والے بھائی اس کو وادی جن کہتے ہیں، لیکن عرب کے جو لوگ ہیں، عراق والے، یمن والے، سعودی عرب والے، اس کو وادی بیضاء کہتے ہیں۔ وادی بیضاء، بیضاء کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ انڈا سمجھتے ہیں؟ انڈا، مرغی کا انڈا، یہ اس کو وادی بیضاء کہتے ہیں۔ بیضاء کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ یہاں پر قدرتی طور پر اللہ نے پہاڑوں کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں۔ دیکھیے سامنے یہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں، اس لیے اس کو وادی بیضاء کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے سفر ہم کر رہے ہیں یہ سارا بغیر دیر لگا کے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ گاڑی ابھی نیوٹرل ہے، دیکھ لو، جو بھائی دیکھنے والا ہو دیکھ لے۔ یہ دیکھو پاؤں بھی ہٹا دیے، یہ خود بخود جاتا ہے۔ دیکھو ڈرائیور کو سیٹ سے اگر زیادہ ادھر ادھر ہو جائے ڈرائیور بھائی تو پھر سارا بگی بگی واپسی پر آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی یہ نہیں، آپ نے دیکھ لیں جیسے کیسے ہم بڑے بڑے اگر کسی کے پاس پانی کی بوتل ہو بھری ہوئی اس کو رکھیں گے نا، وہ بھی مدینے کی طرف جائے گی۔ روڈ کے اوپر نہیں آنا ہے زیادہ، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، بہت تیز آتی ہے تو اگر ہم کچی جگہ پہ روکیں گے پھر بھی بھاگتے ہیں۔ ہاں یہ بھی چلا سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس کیا چیز نظر آئی ہے؟ پہاڑوں سے مختلف پہاڑ، ریت کا پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں، ابھی آپ کے دونوں طرف سے آ گیا ہے جبل ملائکہ۔ یہ واللہ عالم پہلے سے ایسے ریت کا تھا یا بعد میں فرشتوں کی وجہ سے بنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشبان ابھی ہم فجر شریف کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ آپ کے ابھی لیفٹ سائڈ پر جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے، جن کے بدر کا تھوڑا سا خاکہ اس طرح ہے، تھوڑا سا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے۔ جیسے آپ تجارت کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کفار مکہ ابو جہل، ولید، شیبہ وغیرہ کو کسی نے خبر دے دی، اطلاع کر دی کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تو کافر تیار ہو کر ادھر سے مکہ سے نکلے کہ بھی ہم چلتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے قافلے کو کیوں لوٹا ہے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہو گئی کہ ایسے کفار تیار ہو کر آ رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور آپ نے جو ہے نا بعد میں سب نے یہ ردی کہ مدینہ سے باہر چل کر ان کا دفاع کیا گیا۔ تو سارے مدینہ سے نکلے ادھر سے مسلمان، اور ادھر سے قافلے والے
कुफार लोग वो मक्का से निकले, तो यहाँ पर आकर उनका आमना सामना हो गया था। उनका जो लश्कर था तकरीबन 1000 की तादाद थी उसकी, वो मक्का से आया और इधर मेरे आका के जो जानिसार थे, सहाबा थे, वो तकरीबन 313 थे। वो मेरे आका के साथ में आए, तो इस बदर के मकाम पर आकर दोनों का आमना सामना हो गया था। और जिसकी खातिर ये जंग हो रही थी हजरत अबू सुफियान की, तो वो किसी दूसरे रास्ते से हटकर चले गए, मक्का में पहुंच गए वो खैरियत से। तो जब यहाँ पर जंग हुई, रमजानुल मुबारक का महीना था, 17 रमजानुल मुबारक थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग से एक दिन पहले निशान लगा दिए कि यहाँ पर अबू जहल मरेगा, यहाँ पर वलीद मरेगा, यहाँ पर उतबा मरेगा, यहाँ पर शेबा मरेगा। इन्हीं सब के नाम लेकर आपने बता दिए थे कि यहाँ पर वो मरेंगे। तो सहाबाए किराम फरमाते हैं, हमने जब जंग के बाद देखा तो जहाँ पर मेरे आका ने निशान लगाया था वो उसी जगह पर ही मरे पड़े थे। तो ये देखिए, अभी हम बदर शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। देखिए कैसा खूबसूरत शहर है। यहाँ पर भी लोग आबाद हुए हैं तो मेरे आका की निस्बत की वजह से, वरना इन पहाड़ों के अंदर कौन घर बनाता है, इन जंगलों के अंदर कौन बसेरा करता था। लेकिन चूंकि मेरे आका के कदम मुबारक लगे हैं, इस वजह से लोगों ने यहाँ पर घर बना लिए हैं, आबादी बना ली है। सुभान अल्लाह। तो गर्ज जब जंग हुई, जंग के बाद जब देखा गया, साहब फरमाते हैं कि जहाँ पर मेरे आका ने निशान लगाया था ना, उसी जगह पर ही उनकी लाशें पड़ी हुई थी। फिर आपने सबको इकट्ठा करके एक कुएं के अंदर डाल दिया था, ऊपर मट्टी और पत्थर डाल दिए और ऐलान फरमाया कि ऐ मुर्दो, आज बताओ मुशरिको, मेरे अल्लाह का वादा हक और सच हुआ है कि नहीं हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर बोल पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मर गए हैं, ये तो नहीं सुन रहे। तो आपने फरमाया, ऐ उमर, आज ये मुर्दे काफिर लोग आपसे भी ज्यादा सुन रहे हैं कि मेरे अल्लाह का वादा हक और सच हुआ है कि यानी कुफार को शिकस्त हुई और मुसलमानों के अल्लाह ने मदद फरमाई। और यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर अभी हम नवाफिल अदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो वहाँ पर बैठकर मेरे आका ने दुआ फरमाई थी और आपके लिए जो सायादान, गर्मी से बचने के लिए खैमा होता है, छप्पर बनाते हैं हम लोग, अरबी के अंदर उसको आरिश कहते हैं, जो आपके लिए सायादान बनाया गया था, वहाँ पर अभी मस्जिद बना दी गई है जिसका नाम है जामा मस्जिद अल आरिश, जहाँ पर आपने ये दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबता ला ताबुद अबदा। ऐ अल्लाह, जो मैं 313 लेकर आज मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं, यही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। अगर ये आज शहीद हो गए तो क़यामत तक फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने फिर मेरे आका की नूरानी मखलूक फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई थी। कुरान पाक की आयत में है सलासत आलाफ, यानी 3000 फरिश्ते आए थे
اور دوسری قرآن کی آیت میں ہے 5000 من الملائکہ، یعنی 5000 فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر میرے آقا کے صحابہ میں ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے، ایک ماں کے ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حارث کی اولاد میں سے تھے وہ۔ حضرت حارث کے 4 بیٹے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ تو اس جنگ کے اندر میرے آقا کے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ ابھی پہلے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر جنگ بدر کا میدان دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہماری واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ دیوار ہے، اس کے اندر قبرستان ہے۔ ڈرائیور بھائی ابھی گاڑی تھوڑا سا قریب لگا رہے ہیں، وہاں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کر لیجئے۔ السلام علیکم یا شہداء بدر، السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اصحاب النبی۔ ابھی کل شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر ابھی ہم دوسرے کنویں کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے، بولیے، بیر شفا۔ بیر شفا کے کنواں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 تاریخی روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ابھی توجہ سے سنیں، پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں بھائی۔ ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ اس کا پانی کڑوا تھا، پھر آپ نے اس میں لعاب ڈالا تھا جس کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر یہودیوں نے زہر ڈال دیا تھا، پھر آپ نے اس کے اندر کلی فرمائی تھی جس کی وجہ سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے بدر کے لیے جب جا رہے تھے وہاں سے وضو فرمایا تھا، اس کنویں کا پانی بالکل تھوڑا سا ہو گیا تھا، تو آپ کے برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا نا، اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالا تھا تو اس کا پانی زیادہ ہو گیا۔ یہ 3 تاریخی روایات آپ کے ہیں، باقی حقیقت اللہ کے علم میں۔ وہاں سے ابھی ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی نکالیں گے۔ یہاں پر جو کنواں تھا یہ بند تھا، موٹر کے ذریعے نکالا تھا۔ ادھر سے جو ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی کھینچیں گے، تو ادھر سے جتنا پانیوں کو تھوڑا سا مل جائے اس کو اپنے غنیمت سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے بولا تھا زیادہ پانی ادھر سے بھر لو، چونکہ یہاں پر آسانی ہے۔ ایک ہے کہ وہاں پر دھوپ ہوتی ہے، رسی کے ذریعے پانی نکالنا، پھر دوسرا ہے کہ اگر کہ دوسری گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ 40-50 آدمی ہمارے ہیں، 40-50 دوسری والے گاڑی کے آ جائیں تو پھر 100 ہو جاتا ہے، تو پھر اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے آپ پہنچے انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے جلدی سے پانی لے کر گاڑی میں آئیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر بدر کے لیے چلیں گے۔ ہمارے پیچھے جو سارا میدان ہے نا، اسی کے اندر جنگ تھی، اور ہمارے اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سے حضرت ابو سفیان کا قافلہ آیا تھا ملک شام کی طرف سے، جو مکہ کے لیے جا رہا تھا، اور ادھر سے جہاں پر یہ مسجد ہے اس کے ادھر سے مدینے سے مسلمانوں کا قافلہ آیا تھا، اور اس طرف سے جو ہے نا کافروں کا قافلہ آیا تھا ابو جہل کی قیادت میں۔ اس جگہ پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور جہاں پر یہ مسجد بنی ہے اس جگہ پر میرے آقا کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، جو مسجد یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں۔ تو ہاں ابھی اس جگہ پر انہیں عریش کے نام سے مسجد بنا دی گئی، ٹھیک ہے۔ جو کافر تھے نا، آقا نے ایک دن پہلے جنگ سے
निशान लगा दिए थे उनके, यहाँ पर काफिर फलां मरेगा फलां मरेगा। 70 काफिर यहाँ पर मारे गए थे, 70 वो जो उनके सरदार थे। जब वो मर गए तो उन सबको इकट्ठा करके आपने एक कुएं के अंदर डाल दिया था। और कुएं ये हैं, एक ये है आपके साथ में, ठीक है, एक वो जो यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, वहाँ पर भी कुआं बना हुआ था ऐसे, अभी तोड़ दिया उसको। एक इससे आगे है, ये 3 कुएं हैं, ये अल्लाह जानता है इन 3 में से किसके अंदर डाला था। और सब काफिरों को इकट्ठा करके इनके अंदर डाल दिया था। और ये सारा मैदान जो है वही जंग का मैदान है। और पीछे से देखिए जो जबल मलाइका आ रहा था ना, वो देखिए जबल मलाइका आ रहा है, तो पीछे से फरिश्तों ने आकर काफिरों को घेर लिया था। इधर उनको फिर फरिश्तों ने मारा था। जो 70 उनके काफिर मर गए थे इधर, और 70 उनके कैद होकर फिर मदीना के लिए गए थे। ये वो जंग का नक्शा है जो इस्लाम की पहली जंग हुई थी। यहाँ पर अभी आपने ज़ोहर की नमाज भी पढ़ लें, नवाफिल भी पढ़ लें, उसके बाद पर अब ये मस्जिद आ गई है काले पत्थरों वाली। ये तुर्की के ज़माने की मस्जिद है, ये तुर्की हुकूमत ने बनाई था। और इसी जगह के सामने देखिए अभी आपकी लेफ्ट साइड पर ये म्यूज़ियम है। ये असर के बाद मेरे ख्याल में खुलता है मगरिब तक, ये शायद सुबह के बाद भी खुलता है। और आपकी राइट साइड पर ये गवर्नर हाउस है और सामने आपका होटल है। आपके राइट साइड पर मदीने के गवर्नर हाउस